یمن کے حوثی ملیشیا کا سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ کالعدم جماعت انصار اللہ کا سعودی عرب کے ساحل الشقیق کے قریب آئل ٹینکر پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن کے مطابق جہاز میں آگ لگ گئی، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ جہاز بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ حوثی ملیشیا کے اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہیں۔ آئل ٹینکرز پر حملے تجارتی نقل و حمل اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پوری قوم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کی مستقل حمایت کی تعریف۔ وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ٹینکروں پر حملہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کا حملہ، پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ حوثیوں کا یہ لاہ عمل قابل قبول نہیں۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار۔ کر رہے ہیں نقصان انہی کو ہوگا، حوثیوں کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امید ہے حوثی حملے بند کر دیں گے۔ ایران کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وعدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران معاہدے کے لیے بے چین ہے۔ ایران ڈیل کرتا ہے پھر اسی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ جنگ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ Posed by terrorist groups operating from Afghan soil continues to pose a serious security challenge facing our entire region. Tehreek-e-Taliban Pakistan, Fitna Hindustan, and Lord's Liberation Army, Fitna al-Khawarij, continue to exploit Afghan territory to launch attacks against Pakistan. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے مسلسل آپریٹ کر رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطاب، کہا بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے ہر طرح سے کوشش کی۔ مقبوضہ کشمیر کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مونسون بارشیں، اموات 23 ہو گئیں۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے رپورٹ جاری کر دی، مختلف حادثات میں 154 زخمی ہوئے۔ خستہ حال عمارتوں اور بوسیدہ مکانات کی چھتیں گرنے کے باعث سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئیں۔ لاہور میں بارش کے دوران ٹریفک حادثے میں 2 سگے بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ مونسون کے دوسرے اسپیل سے لاہور شہر بری طرح متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ کے علاقے 262 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ ڈیفنس انڈر پاس پانی سے بھر گیا۔ بجلی کی ترسیل کا نظام پوری طرح متاثر۔ شہر کے 100 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے کے باعث بجلی بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ چبرشی، لکشمی چوک، شادرہ، جیل روڈ، فردوس مارکیٹ، جناح ہسپتال، چونکی امر سدھو، کینٹ، غازی روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر پانی جمع۔ ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ مانسون بارشوں کے بعد دریا چناب میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ حج مرالہ اور خانقی کے بعد حج قادرآباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق پانی کی آمد 2,36,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔
دریا راوی میں ہیڈ بلوکی پر درمیانے دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا کابل میں نوشہرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ بلوچستان کے دریائے لہری میں بھی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ متعلقہ اضلاع میں ہائی الرٹ جاری۔ سیالکوٹ میں دریائے چناب میں پھنسے 5 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو اور امدادی اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور مقامی اداروں کو مکمل رابطے میں رہنے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور نشیبی علاقوں کی مسلسل نگرانی، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاریوں اور حساس علاقوں میں ریسکیو وسائل تعینات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ۔ امریکی افواج کے مسلسل 12ویں روز ایران میں فوجی اہداف پر فضائی حملے۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کے خصوصی دستے، لڑاکا طیارے، طبی عملہ، عسکری ساز و سامان تعینات۔ امریکی سینٹکوم کے مطابق کارروائیوں کا مقصد ایران کے علاقائی سمندری راستوں کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ شہر سیریک اور اہواز کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دوسری طرف کویت کا ایرانی ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز میں ایران کے کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں، آبی گزرگاہ بحری آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھلی ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب۔ ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطر کی العدید ایئر بیس سے امریکی طیارے مرحلہ وار ہٹا لیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں السالم ایئر بیس، العدیری کیمپ، مواصلاتی تنصیبات، دفاعی نظام اور ڈرون ہینگرز کو نشانہ بنانے اور امریکی اہلکاروں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع یا امریکی حکام کی جانب سے تاحال تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایران امریکہ جنگ میں شدت۔ حالیہ امریکی حملوں میں 3 بچوں سمیت 53 ایرانی شہری جاں بحق، 590 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت نے جون کے آخر سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تفصیلات شیئر کر دی۔ دوسری طرف فروری کے آخر سے جاری جھڑپوں میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ملک یا بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا امریکی دھمکیوں پر سخت رد عمل، خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق حملے میں معاونت کرنے والے فریق بھی جواب دہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مزید حملوں اور بھاری قیمت چکانے کی دھمکی دے دی۔ ایران سے جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی میتیں امریکہ پہنچا دی گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تمام میتوں کو ڈوئر ایئر بیس اور ڈیلاویر لایا گیا ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ سمیت دیگر موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے الگ الگ ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات اور بہبود آبادی کو قومی فریضہ سمجھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں بہبود آبادی کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ کہا، آبادی میں توازن ہی پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہبود آبادی کے اقدامات کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ روابط اور ہم آہنگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 6 روپے 39 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ 2 روز کے دوران پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 11 روپے، ڈیزل میں 15 روپے سے زائد اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت کے تحت پیٹرول 327 روپے 12 پیسے، ڈیزل 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت بھی 7 روپے 80 پیسے اضافے سے 297 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 2% تک اضافہ ریکارڈ۔ قیمت $96 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ قیمت حالیہ ہفتوں کی بلند ترین سطح ہے۔ WTI خام تیل بھی 1.7% اضافے کے بعد $88.27 فی بیرل ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی منڈی میں بے یقینی برقرار ہے۔